نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل من الطيبات واعملوا صالحا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم۔ حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ معلوم ہے کہ ہر اسلامی ماہ کی آخری جمعۃ المبارک کا خطاب حلال اور حرام کے مختلف گوشوں اور مختلف زاویوں کے حوالے سے ہوتا ہے، اور آج یہ اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے اور دوسرا خطاب ہے۔ حلال کمانا اور حلال کھانا اور حلال کی جستجو کرنا، حلال طلب کرنا اللہ جل مجدہ کے عظیم احکام میں سے ایک ہے، اور اللہ جل مجدہ کے پیغامات میں سے ایک پیغام ہے۔ اللہ پاک نے طلب حلال اور کسب حلال، حلال کی جستجو اور حلال کمانے میں انبیاء علیہم السلام اور عوام دونوں کو اکٹھا کیا، اور حلال کے حوالے سے، حلال کمانے اور کھانے کے حوالے سے بیک وقت انبیاء کو بھی مخاطب کیا اور عوام کو، عام لوگوں کو بھی مخاطب کیا۔ حلال کمانا اور کھانا اللہ کے پیغامات میں سے ہے اور بنیادی احکام میں سے ہے، وہاں حلال کمانا اور کھانا سنت انبیاء ہے اور سنت امام الانبیاء ہے اور سنت اولیاء، صلحاء اور زہداء اور عرفاء ہے۔ دنیا کی کامیابی، دنیا میں عزت، بلندی اور دنیا میں افتخار حلال کمانے اور کھانے سے ہے، اور آخرت میں دوزخ سے نجات اور جنت کا پانا، حساب کامیاب ہونا اور میدان محشر میں لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی سے بچنا، ان تمام باتوں کا دار و مدار حلال کمانے اور کھانے پر ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام سے خطاب فرمایا
فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کھاؤ پاکیزہ اور لذیذ اشیاء، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے کام نیکیاں انجام دو۔ اللہ پاک نے اس مقام پر انبیاء علیہم السلام کو دو عظیم پیغام دیے۔ نمبر ایک، عقل طیبات، حلال پاکیزہ اور لذیذ اشیاء کھانا، اور نمبر دو، عمل صالحات، نیکیاں کرنا، اچھے کام کرنا۔ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں۔ ان کو اللہ پاک نے کام دیے۔ دراصل اس میں مخاطب ان کی امت ہے۔ صورتاً خطاب انبیاء سے ہے اور حقیقتاً مخاطب انبیاء کی امت ہے۔ ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھایا کرو، اور ہمیشہ اچھے کام کیا کرو، ہمیشہ نیکیاں کیا کرو۔ پھر یہ خطاب یا تو میثاق کے دن ہوا، جس دن اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام سے عہد و پیمان لیا، انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے اللہ پاک نے وعدہ لیا۔ اس موقع پر اللہ پاک نے ان سے حلال کھانے اور کمانے اور اچھے کام کرنے کا عہد و پیمان بھی لیا ہے۔ سو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال کمانا اور کھانا اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اللہ پاک نے یوم میثاق انبیاء سے اس کا عہد و پیمان لیا ہے۔ یا پھر ہر نبی اور ہر رسول کے زمانے میں، دور میں اللہ پاک ان سے یہ خطاب فرماتا رہا، ان کو بتاتا رہا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ ہر نبی کے زمانے میں اور ہر نبی کے دور میں یہ خطاب اس نبی اور رسول سے ہوتا رہا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اس خطاب کا مخاطب رہا۔ اور پھر اللہ پاک نے قرآن میں یہ خطاب نازل فرما کر، یہ بنیادی احکام نازل فرما کر اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی سنائے اور بتائے۔ یہاں فرمایا کہ کلو کھاؤ من الطیبات، پاکیزہ چیزیں اور حلال چیزیں۔ اب کھانے کے ذرائع ہوتے ہیں، کھانے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ اور طلب بھی ہے، یعنی کمانا اور حلال کی جستجو کرنا، حلال طلب کرنا۔ یہاں اللہ پاک نے پاکیزہ اشیاء کھانے کے احکام دیے ہیں، لیکن اس میں اشارہ ہے پاکیزہ اور حلال کمانے اور کھانے کے علاوہ طلب کرنے کا بھی۔ اصول فقہ کی زبان میں
اشارۃ النص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام سے یہ بھی خطاب فرمایا کہ حلال کماؤ اور حلال طلب کرو، حلال کی جستجو کرو، اور حلال کی طلب اور جستجو میں ہر وقت لگے رہو۔ انبیاء السلام نے اس پہ عمل کیا، اللہ کے ان احکامات پر، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے انبیاء اور رسول ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک نے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کیا ہے حلال کمانے اور کھانے کا۔ بعضوں نے کھیتی باڑی کی، سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ ان انبیاء میں سے ہوئے جنہوں نے کھیتی باڑی کی۔ بعضوں نے کپڑے سیے، درزی کا کام کیا، سیدنا ادریس علیہ السلام کپڑے سیا کرتے تھے، وہ ان کا ذریعہ معاش تھا، معاش تھا۔ اسی طرح سیدنا شعیب علیہ السلام جانور پالتے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیاحی کرتے، سیاحت کرتے، وہ ان کا ذریعہ تھا معاش کا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام زرے بناتے، سیدنا سلیمان علیہ السلام باوجود پوری دنیا پر بادشاہت و سلطنت کے اور بادشاہ ہونے کے اور شاہ ہونے کے زنبیلے بناتے اور وہ فروخت کرتے، اس سے اپنا جو ذریعہ معاش ہے وہ وابستہ کرتے۔ ہمارے اور آپ کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا، آپ تاجر تھے۔ غرض بتانا یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے ان احکامات پر عمل کیا، وہ کاسب بھی ہوئے اور وہ طالب حلال بھی ہوئے اور وہ صالح بھی ہوئے، بلکہ اعمال صالحہ کا، نیکیوں کا مرکز و محور ہوئے۔ پھر سیم یہی خطاب اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اہل ایمان سے بھی کیا ہے۔ سو فرمایا اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو جو ہم نے تمہیں دیا پاکیزہ چیز، حلال چیزیں، طیب طاہر، انہیں کھایا کرو۔ اب جو خطاب انبیاء کو تھا وہی خطاب اہل ایمان کو ہے، اور اللہ پاک نے ابتدا یا ایھا الذین آمنوا کے ٹائٹل سے کی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ حلال کمانا اور کھانا یہ تقاضا ہی ایمان ہے، ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، اور ایمان کے بنیادی لوازمات میں سے ہے، ایمان کے بنیادی احکام میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب ولا يقبل عیبا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ طیب ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، بے نقص ہے، ولا يقبل الا طیبا، اور اللہ قبول نہیں فرماتا مگر اسے قبول فرماتا ہے جو پاک ہو، طیب ہو، اور عیب سے پاک ہو، نقص سے خالی ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں فقط وہی عبادات مقبول ہیں
اور وہی عبادات منظور ہیں جس میں حرام کا شائبہ نہ ہو، جس میں حرام کا عیب نہ ہو، جس میں حرام کا نقص نہ ہو، جس میں حرام کی آمیزش نہ ہو، جس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ پاک کے طیب ہونے کا پاک ہونے کا تقاضا ہے، اس کے بے عیب ہونے کا تقاضا ہے، اس کے بے نقص ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ ان عبادات کو قبول کرے، ان صدقات کو قبول کرے جو عبادات اور صدقات بے عیب ہوتی ہیں، نقص سے خالی ہوتی ہے، حرام اور حرام کے شائبے تک سے خالی ہوتی ہے۔ پھر اللہ پاک نے جو خطاب انبیاء سے کیا وہی خطاب اہل ایمان سے کیا، تاکہ اہل ایمان اس کی اہمیت کو جانے، اس کی امپورٹنس کو جانے کہ طلب حلال، حلال کی جستجو اور کسب حلال، حلال کمانا اتنا اہم ہے کہ اس کا خطاب جہاں اہل ایمان کو ہوا، عوام کو ہوا، وہاں اس کا خطاب خواص انبیاء کو بھی ہوا، علی ہوا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی امر المؤمنین بما امر به المرسلین، کہ اللہ پاک نے جو احکام رسولوں کو دیے وہی پھر مومنین کو دیے، جو امر اور آرڈر رسولوں کو دیا وہی آرڈر پھر اہل ایمان کو دیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ان دونوں مقامات کی تلاوت کی جو میں نے ابتداءً آپ کو دونوں مقامات بتائے اور اس کا ترجمہ بتایا۔ حضور نے فرمایا کہ فقال اللہ، سو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں اور حلال چیزیں کھایا کرو اور اچھے کام کیا کرو۔ وقال تعالی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومن وہ کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں، وہ لذیذ چیزیں، وہ طیب اور طاہر چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے یہاں طیبات کی نسبت اپنی طرف کی، پاکیزہ چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ پاک ہی انسان کو توفیق دیتا ہے حلال کمانے اور کھانے کی۔ طلب حلال اور کسب حلال کی توفیق فقط اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے بندے کے وقت روز اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگا کرے، مولا حرام سے بچا اور حلال کمانے اور کھانے کی توفیق دے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ ربیع الاول شریف کا آغاز انشاءاللہ آج ہو جائے گا۔ آج سفر کی 30 تاریخ ہے اور رات کو انشاءاللہ ربیع الاول شریف کا جو چاند ہے وہ آسمان پر جلوہ فگن ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اور آمد کا مہینہ ہے، بڑا بابرکت، باسعادت، پر نور، پر وقار اور پر افتخار مہینہ ہے۔ بتا یہ رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا، ان کے بھیجنے کے مختلف مقاصد ہیں، ان میں سے ایک بنیادی مقصد حلال اور حرام کی تمیز بھی ہے، کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، حلال اور حرام میں فرق کیا ہے، حلال و حرام کی اہمیت کیا ہے، تاکہ لوگوں کو حرام سے بچایا جائے اور حلال کے کمانے اور جستجو حلال کی طرف لے جایا جائے۔ یہ ایک بنیادی مقصد ہے بعثت انبیاء کا، اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے بھیجے جانے کا۔
چونکہ پہلا جمعہ ہے نئے سال کا، جنوری کا پہلا جمعہ ہے، تو پہلے سال کا پیغام میں آج دے رہا ہوں، اور ربیع الاول شریف کی ابتدا ہے، اس کا آغاز ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ آج سفر کی 30 تاریخ ہے، اور رات کو انشاءاللہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آئے کے حوالے سے بھی میں پیغام دے رہا ہوں کہ ہمیشہ حرام سے بچیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، اور حلال کی طرف آئیں، حلال کمانے اور کھانے کی طرف آئیں، حلال کی جستجو میں لگ جائیں۔ یہ پیغام ہے ربیع الاول کا، اور حضور کی آمد کا تذکرہ، حضور کا جشن آپ مناتے ہیں، تو حضور کے جشن منانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ اس نیت سے، اس خیال سے کہ حضور نے ہمیں حرام سے بچایا ہے، آپ بچا کریں۔ حضور نے ہمیں حلال کمانے اور کھانے کی ترغیب دی، آپ حلال کمایا اور کھایا کریں، نہ دنیا کو دیکھیں نہ اس کی آسائش کو دیکھیں، اس لیے کہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر آسائش فانی ہے۔ دنیا کی دولت، دنیا کی ثروت، دنیا کی شہرت اور دنیا کا جاہ و جلال، منصب و کمال سب ختم ہونے والا ہے، فقط حضور کی اسوہ حسنہ کو بقا ہے، حضور کی تعلیمات کو بقا ہے، حضور کے افکار و نظریات کو بقا ہے۔ اس لیے دونوں حوالوں سے، نئے سال کے حوالے سے اور ربیع الاول کی ابتدا اور ربیع الاول کے آغاز کے حوالے سے، یہ پیغام ذہن نشین کر لیں، اپنی اولاد کو بھی یہ پیغام جا کے دیں۔ یہ کوئی معمولی ایشو نہیں ہے حلال و حرام کا، بہت بڑا ایشو ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، دوستیاں عداوت اور دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر سکون، چین، قرار اور اطمینان کی کیفیتیں ختم ہوتی ہیں۔ معاشرے میں نئی روح کے لیے، معاشرے کی زندگی کے لیے، ہماری بقا کے لیے اور ہماری حقیقی زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم حرام سے بچیں اور حلال کی طرف آئیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک حضور علیہ السلام کے طفیل ہمیں کسب حلال اور طلب حلال کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچائیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے میں 4 اعمال آپ کو بتا رہا ہوں، 4 اعمال دے رہا ہوں، کریں۔ بالخصوص ماہ ربیع الاول میں اس کی پابندی ہو، اور بالعموم پورا سال اور پوری زندگی اس کی پابندی ہو۔ نمبر 1، حضور علیہ السلام کے اسماء حسنہ، جو 99 بیوٹیفل نیمز ہیں حضور کے، اس کو روزانہ پڑھا کریں، صبح یا شام جب چاہیں۔ اللہ کے جو نام ہیں 99 بیوٹیفل نیمز آف اللہ المائٹی، اسے بھی پڑھا کریں، اور بالخصوص حضور کے اسماء، کیونکہ یہ ماہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے ریلیٹڈ ہے، سو اس کو صبح و شام پڑھا کریں۔ نمبر 2، نفل نماز، جن کی نمازیں قضا ہیں وہ ان کو ریپلیس کریں، اور نوافل بھی ساتھ پڑھیں، لیکن جن خوش نصیبوں کی نماز ہوئی ریپلیس کی، وہ نوافل کی کثرت کریں، زیادہ نہ ہو تو 2 رکعت روزانہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کرنے کے لیے، ایک نذرانہ ہے، ایک کاوش ہے ایک امتی کی، روزانہ کسی بھی وقت سے مراد وہ اوقات جن میں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، مثلا مغرب بعد، عشاء بعد، ظہر سے پہلے، نماز ظہر سے
پہلے نماز ظہر کے بعد ان اوقات میں جن میں آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں ان میں کسی بھی وقت پڑھا کریں. پہلی رکعت میں سورہ کوثر 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، دوسری میں سورہ کوثر 3 مرتبہ، یا جو صورت آپ کو آتی ہو. اور تلاوت کے حوالے سے قرآن کی تلاوت کی کوشش کیا کریں. روزانہ ایک رکوع اگر زیادہ نہ ہو قرآن پڑھا کریں، اور بالخصوص اس ماہ میں سورہ محمد کی تلاوت کریں. اور نمبر 4 درود و سلام کی کثرت کریں. ایک خاص درود ہے جو میں اس ماہ کے لیے دے رہا ہوں، وہ ساتھ مل کے پڑھتے ہیں. اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صاحب السورہ المزینۃ بانوار رحمانیہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سورہ صاحب السورۃ المزینۃ بانوار رحمانیہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صاحب السورہ المزینہ بانوار رحمانیہ. وما علینا الا البلاغ.